الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ آج سے ہم قرآن مجید کی 39ویں سورہ زمر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک مکی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 8 حکم ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، اس کتاب کا نازل کرنا، اس کتاب کا اتارا جانا اس اللہ کی طرف سے ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ عزیز کا معنی زبردست، قدرت رکھنے والا، اور حکیم کا معنی حکمت و دانائی والا۔ اب چونکہ وہ عزیز ہے، زبردست ہے، اس لیے اس کتاب کے احکامات ساری دنیا میں پھیل کر رہیں گے، نافذ ہو کر رہیں گے، اور کوئی مد مقابل اس کے نفاذ کو روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ اس ذات کی کتاب ہے جو ذات عزیز یعنی غالب ہے، اور وہ حکیم بھی ہے، اور جو حکیم ہوتا ہے اس کی نازل کردہ کتاب میں جتنی خوبیاں ہوں گی، جتنی حکمتیں ہوں گی، ان کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب، دنیا کا کوئی پیغام، دنیا کا کوئی قانون کر ہی نہیں سکتا۔ تو عزیز اور حکیم ذات کی طرف سے، ایک غالب اور حکمت والی ذات کی طرف سے نازل کردہ یہ کتاب ہے۔ یہ قرآن مجید کا بڑا زبردست تعارف ہے کہ دیکھنا یہ چاہیے کہ کس ہستی نے، کس ذات نے اس کتاب کو، اس کلام کو نازل فرمایا۔ اور اگلی بات ارشاد فرمائی انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، کہ ہم نے اس کتاب کو آپ کی طرف نازل کیا حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، بس آپ اللہ کی عبادت کیجئے، اسی کے لیے دین کو خالص کریں۔ فاعبد اللہ، اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، اسی کے لیے دین کو خالص کریں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، عبادت کی ایک شرط اللہ نے عائد کر دی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت قبول ہو تو عبادت کا محض عبادت ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ جل جلالہ نے اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی، مخلصا لہ الدین، دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کا ہونا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جو یقیناً آپ حضرات نے سن رکھی ہے، اور وہ حدیث ایسی حدیث ہے کہ حدیث کی سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں، اور اکثر کتابوں کے بالکل شروع میں محدثین نے اس حدیث مبارکہ کو ذکر فرمایا، بالکل شروع میں، یعنی حدیث نمبر 1 ہے وہ کئی کتابوں میں، اور وہ حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اخلاص پر ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کا ہونا۔ محدثین اپنی کتابوں میں اس حدیث کو سب سے پہلے اس لیے رکھتے ہیں تاکہ کتاب لکھنے والے کو بھی
اور کتاب پڑھنے والے کو بھی بالکل ابتدا سے ہی یہ پیغام مل جائے کہ ہمارا لکھنا بھی، ہمارا پڑھنا بھی، ہمارا جینا بھی، ہمارا مرنا بھی، ہماری نمازیں بھی، ہماری قربانیاں بھی للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ تو خالی عبادت کا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ مخلص لہ الدین، اس عبادت کا، اس دین کا، اس عمل کا اللہ جل جلالہ کی ذات کے لیے خالص ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور اس کے بغیر عمل قبول نہیں ہوتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک تو ہے عمل، نماز ایک عمل ہے، روزہ ایک عمل ہے، حج ایک عمل ہے، زکوٰۃ ایک عمل ہے، تلاوت ایک عمل ہے۔ اس عمل کی قبولیت کی جو شرائط ہیں وہ دو بنیادی شرائط ہیں کہ ان دو شرائط کے بغیر تو عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ پہلی شرط حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، یعنی ہم جو بھی عمل کریں گے، جو بھی عبادت کریں گے، اس کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ نماز ایک آدمی سارا دن پڑھتا رہے، 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے، لیکن وہ نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف تب حاصل کرے گی جب وہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں 2 فرض پڑھے ہیں۔ اب اگر کوئی 20 پڑھے، اب 20 پڑھے گا تو 18 رکعات زیادہ، سجدے زیادہ، رکوع زیادہ، قیام زیادہ، تسبیحات زیادہ، لیکن اس سب کے باوجود نماز اس کے منہ پر مار دی جائے۔ 2 پڑھے گا تو قبول ہوگی، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ تو عمل کی قبولیت کی پہلی شرط ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور کسی بھی عمل کی قبولیت کی دوسری شرط ہے اخلاص نیت۔ اگر عبادت کی، عمل کیا، بظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بھی تھا، لیکن اگر دل میں اخلاص نہیں تھا، لوگوں کو دکھانے کا جذبہ تھا، لوگوں میں نمایاں ہونے کا جذبہ تھا، تو وہ عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر ہم لوگوں میں نمایاں ہونے کے لیے مال خرچ کریں تو اللہ سے ہمیں اس کا صلہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں ملے گا۔ دوسرا سوال اس سے زیادہ دلچسپ، ان صاحب نے سوال کیا کہ اچھا اگر اللہ کے لیے بھی ہو اور ساتھ ساتھ لوگوں کو دکھانے کا جذبہ بھی ہو تو پھر کچھ ملے گا؟ انہیں دونوں چیزیں آ گئیں، اللہ بھی ہے اور لوگوں کو بھی دکھانا ہے۔ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا تو سامنے ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ دل میں دوسرے جذبے بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو اس پہ کچھ ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی کچھ نہیں ملے گا، ملے گا صرف اس عمل پہ جو خالصتاً اللہ جل جلالہ کے لیے کیا گیا ہو۔ خالص عمل پہ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ 2 شرطیں ہیں بنیادی طور پر عمل کی قبولیت کے لیے، اور ایک تیسری چیز ہے، وہ عمل کی قبولیت کی شرط نہیں ہے لیکن اجر میں کمی زیادتی کا باعث بن جاتی ہے، اور وہ ہے مجاہدہ اور مشقت۔ عبادت کی، سنت طریقے کے مطابق کی، اخلاص کے ساتھ کی، اب یہ قبول تو ہو گئی، لیکن اس عبادت میں جیسے جیسے مجاہدہ بڑھتا جائے گا، جیسے جیسے مشقت بڑھتی جائے گی، تکلیف بڑھے گی، مزاج کے خلاف، نفس کی چاہت کے خلاف، جیسے جیسے عبادت میں یہ چیزیں شامل ہوتی جائیں گی، اس عمل کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ کسی کو نماز پڑھنے پر 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، کسی کو ہزاروں نمازوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ اس کی مشقت زیادہ ہوگی، اس کا مجاہدہ زیادہ ہوگا۔
تو سورہ زمر کی ابتدائی آیات میں یہ پیغام دیا گیا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کرنا ہے۔ صرف عبادت مقصود نہیں ہے، عبادت کے ساتھ اخلاص بھی مقصود ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔